مجھے ٹرین کیا اور 2012 سے 15 تک میں نے الحمدللہ آل پنجاب ون کیا اور انٹر ڈویژن کا میں بیسٹ ایتھلیٹ بھی رہا۔ تو 2015 میں نے ماشاء اللہ وابڈا لیسکو جوائن کی، تو وہاں سے میرا نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشن کا سٹارٹ ہوا۔ تو فیاض حسین بخاری صاحب ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے محنت کروائی۔ اور آج میں سب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ماشاء اللہ مجھے ٹرین بھی کیا، میرے ساتھ انہوں نے ورک بھی کیا۔ اس میں چند لوگ اور بھی ہیں، جیسے کہ میں نے اسکول لیول سے سٹارٹ کی تو پی ڈی اجمل صاحب تھے میرے 102-15 سے، اور سعد ظفر صاحب تھے، انہوں نے ماشاء اللہ مجھے گیم پہ وہ لے کے جاتے تھے جب اسکول لیول پہ تھا۔ تو جب میں نے وابڈا جوائن کی تو تب فیاض حسین بخاری صاحب نے ماشاء اللہ ٹرین کروایا مجھے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں ندیم خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے مجھے ماشاء اللہ ٹریننگ کروائی، اور میڈم سمی انہوں نے بھی الحمدللہ مجھے ٹرین کروائی، اور ان کے ساتھ ساتھ عرفان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پھر ہم نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی 2017 سے۔ تو ماشاء اللہ فیاض حسین بخاری صاحب نے ماشاء اللہ بڑی محنت کروائی، ٹوکیو اولمپکس تک کا سفر انہوں نے طے کروایا، اس میں بڑی میں نے اچیومنٹ الحمدللہ حاصل کی۔ جیسے کہ میں نے ساؤتھ ایشین گیم میں پہلا کمپٹیشن کھیلا 2016 میں انڈیا گوہاٹی میں، تو پاکستان کا میں نے ریکارڈ بریک کیا۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ سب کی محنت تھی، جیسے کہ فیاض حسین بخاری صاحب تھے، ندیم خان صاحب تھے، اور میڈم سیوی، اور ان کے ساتھ عرفان صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اشرف صاحب تھے، ان کے بھی ماشاء اللہ ٹریننگ رہی جاری۔ تو میں نے ریکارڈ بریک کیا پاکستان کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے انٹر جونیئر ایتھلیٹک چیمپئن شپ کھیلی ویتنام میں، وہاں پہ ماشاء اللہ میں نے میڈل جیتا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے پھر ورلڈ اسلامی گیمز میں الحمدللہ میڈل جیتا۔ اور یہ جو میں نے 2016 میں ساؤتھ ایشین گیمز کھیلی تھی، اس میں نے برانز میڈل جیتا، پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا۔ اور یہی گیم 2019 میں ہوئی نیپال کھٹمنڈو میں، تو وہاں سے میری سب سے بڑی اچیومنٹ تھی، وہاں پہ میں نے ماشاء اللہ گولڈ جیتا، اس گیم کا ریکارڈ بریک کیا، پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایتھلیٹ تھا جنہوں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا۔ یہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ تھی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں تو ایتھلیٹک فیڈریشن کا بھی، اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا، پنجاب سپورٹس بورڈ کا، جنہوں نے ماشاء اللہ مجھے فیسلٹیز دی، اور ماشاء اللہ میں نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی۔ اور 2020 میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ آ گیا، تو ایسے سال جو ہے گھر میں بس گزر گیا۔ تو ٹوکیو اولمپکس میں 2021 میں انہوں نے کی، تو وہاں پہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ بڑا اچھا پرفارم کیا، اور بڑا ہوپ تھی کہ میں الحمدللہ وہاں پہ بھی میڈل جیتوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شاید اللہ تعالیٰ نے میڈل نہیں نصیب میں لکھا تھا۔ تو بڑا اچھا پرفارم کیا، اور اولمپکس میں 5 نمبر پہ رہا۔ تو الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں انجری کا شکار بھی رہا ہوں، میری دونوں نیز کی سرجری بھی ہوئی ہے، اور رائٹ ایلبو کی بھی سرجری ہوئی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کے جو ڈاکٹر اسد بادشاہ صاحب ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ پاکستان میں رہ کے میری ٹریٹمنٹ کی، اور ان کے ساتھ ساتھ جب میں انٹرنیشنل کمپٹیشن کھیلنے جاتا تھا تو یو کے سے ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ میری سرجری بھی کی، اور ابھی بھی اولمپکس میں الحمدللہ بڑا انہوں نے ٹریٹمنٹ مجھے کیا۔ تو ٹوکیو اولمپکس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ سمان پال بھٹ صاحب ہیں ماشاء اللہ میرے کوچ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کروائی، اور سب سے بڑی جتنی میں نے اچیومنٹ حاصل کی وہ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے بعد کی۔ جیسے کہ میں نے کامن ویلتھ گیمز کا ریکارڈ بریک کیا، گولڈ جیتا، اور اس کے بعد ورلڈ اسلامی گیمز میں الحمدللہ میں نے گولڈ جیتا، اس گیم کا ریکارڈ بریک کیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو میری اچیومنٹ تھی 2023 میں ہنگری بوڈاپیسٹ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی، وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میڈل سے نوازا، سلور ہوا تھا وہاں پہ میں۔ اور ابھی 2024 جو پیرس میں اولمپکس گیمز ہوئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی اچیومنٹ دی۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑی محنت رہی ہے، میرے جو کوچ ہیں سمان پال بھٹ صاحب اور ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب، اور اگر دیکھا جائے تو
पूरे पाकिस्तानी कौम की माशाल्लाह दुआएं थी मेरे साथ, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा और पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और अगर देखा जाए तो इसमें वापडा का माशाल्लाह बड़ा किरदार है। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको यही होता है कि यार हमें जॉब मिले तो वहाँ से फिर जो है ना वो स्पोर्ट्स का आगाज़ स्टार्ट करें। तो मैं भी जब वापडा में आया तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं वापडा ज्वाइन करूं, तो वहाँ से फिर जो है ना वो मेहनत करूं। तो अगर देखा जाए तो सर चेयरमैन साहब जनरल सजाद गनी साहब का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, और पूरी वापडा का जिन्होंने माशाल्लाह मुझे जॉब दी और इतनी इज्जत दी और दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारी जो यूथ है, नौजवान है, हमारे वापडा के जो प्लेयर हैं, इंशाल्लाह इनको साथ लेके चलेंगे। और इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, पूरे पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है पूरी दुनिया में, मैं चाहूँगा हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं वो भी इसी तरह मेहनत करें तो आगे बढ़ें और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बुलंद करें। तो जैसे आगे आ रहा है 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहें। मुझे नहीं, हमारे जितने भी माशाल्लाह पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट रखे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा आप सबकी दुआओं से। जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन वापडा जनरल सजाद गनी साहब का। सर इसमें माशाल्लाह आपका बड़ा रोल है, आप माशाल्लाह प्लेयर्स को जॉब दे रहे हैं, अच्छा ग्रेड दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।